السلام علیکم۔ جس چیز کو ضروری سمجھا تم نے دنیا بسانے کے لیے، اس نے ایک پل بھی نہ لگایا تمہیں رلانے کے لیے۔ جس خدا نے سمندر بنا ڈالے تاکہ تم نہ ترسو، اس سمندر کو ٹھکرایا تم نے ایک قطرہ پانے کے لیے۔ وہ شے آخری تو نہ تھی جس پر تم دنیا لٹا بیٹھے، اس سے آگے بھی جہاں اور تھا مسکرانے کے لیے۔ میرا رب تو مان جاتا ہے بھیگی خاموش آنکھوں سے بھی تم نے افسانے بنا ڈالے دنیا کو منانے کے لیے۔ وہ جب بن مانگے نواز دیتا ہے تمہیں اپنی آغوش کی ٹھنڈک، تم اس سکون قلب کو ٹھکراتے رہے صرف زمانے کے لیے۔ فراموش کر دیتے ہیں اللہ کو اکثر لوگ خوشحالی میں، پھر غم ضروری ہوتا ہے تمہارا واپس خدا تک جانے کے لیے۔ ضبط کر جاتے تو کیا تھا، مل جاتی تمہاری چاہت بھی۔ اللہ نے تو یہ حالات بنائے ہی فقط تمہیں آزمانے کے لیے۔ اللہ نہیں ملتا یوں سے موڑ کر سر کو جانب قبلہ، دل بھی موڑنا پڑتا ہے اس سے نبھانے کے لیے۔ زندگی کبھی کسی کو خوشیاں نہیں دیتی، خوشیاں بنانی پڑتی ہیں، زندگی کے سمندر سے نکالنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں، ان کا ہاتھ پکڑیں جن کو آپ کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے محشر کے روز آپ کی خوشی کا سبب وہ لوگ بن جائیں جن کی خوشی کا سبب آپ دنیا میں بنے، اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم نہ دیکھا ہو۔ اب بھی تمہیں لگ رہا ہوگا جیسے کوئی بھی چیز تمہیں خوش نہیں کر پائے گی، جیسے اب کبھی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤ گے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ تم ایسا اس لیے سوچتے ہو کیونکہ تم ابھی تکلیف میں ہو۔ دکھ آزمائش کے ساتھ آتا ہے، آزمائش کے ساتھ واپس لوٹ جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا آزمائش کے بعد تم اذیت میں مبتلا رہو۔ جیسے خوشی مسلسل نہیں رہتی، ویسے ہی اللہ غم بھی مسلسل نہیں رہنے دیتا۔ تم اگر اب بھی اذیت میں ہو، ماضی کو بھلا نہیں پا رہے، تو جان لو ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ امتحان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی چاہ پر صبر کرنا، اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤ گے۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے، منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔